الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنی سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، یہ نام کسی اور شخص نے مقرر نہیں کیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائے، بلکہ من جانب اللہ ان سورتوں کے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان تمام ناموں پر غور و تفکر کریں تو ان سورتوں میں ہی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات ذکر کر دی گئی کہ جن سے کوئی لفظ اخذ کر کے اس سورت کا نام بنا دیا گیا۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، آگے انشاءاللہ ایک پورا واقعہ آئے گا، بنی اسرائیل میں ایک گائے کا قصہ آئے گا، تو وہاں پر چونکہ گائے کا تذکرہ ہوا تو اس قصے کا ایک لفظ بقرہ اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کا نام ہے سورت کا اور اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن ایک ساتھ ہوگا، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کی شان یہ ہے کہ یہ آگے رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت زیادہ برکت والی ہے۔ اور نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورت جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سورتیں یا تو مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں، اور اس کی تفسیر آپ کو بتائی تھی کہ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی، اور علماء کرام کے نزدیک سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ یہی سورت بقرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس میں 287 آیات ہیں، 6080 کلمات ہیں اور 25,500 حروف کا استعمال ہے۔ اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں یہ واضح بات آپ کو نظر آئے گی کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر عقائد اور اخلاقیات کا بیان ہے، خصوصاً توحید باری تعالیٰ کا اثبات، شرک کی نفی، بتوں کی مذمت اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔ اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں آداب سکھائے گئے ہیں، احکامات کا بیان ہے، کیونکہ شروع میں توحید کا زیادہ پرچار کرنا ضروری تھا کیونکہ بت پرستی عام تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مسلمان کثیر ہو چکے تھے، انہیں احکامات سکھانا مقصود تھا، لہٰذا اب جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت کا بیان بھی آپ کو کثیر ملے گا، لیکن کثیر احکامات بھی ہیں۔ اس صورت میں انشاءاللہ تحویل قبلہ کا ذکر ہوگا، قبلے کی تبدیلی کا، روزوں کی فرضیت، حج، جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، نماز کا حکم، اور اس کے علاوہ طلاق، رضاعت اور نکاح وغیرہ کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور شراب، جوئے اور ایام حیض میں زوجت سے قربت وغیرہ کی نفی، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام ہوگا۔ اب ہم اس سورہ کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے صورتوں کے شروع میں جیسے کہ یہاں پر بھی ہے الف لام میم، یا جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ اس قسم کے حروف آپ نے پڑھے ہیں جن کے معانی ذکر نہیں کیے گئے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک، علماء اسلام کے نزدیک ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بخوبی معلوم ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معانی بتائے گئے ہیں۔
اور اس پر کئی دلائل قائم ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو چونکہ یہ حروف مقطعات بھی قرآن میں ہی داخل ہے، لہذا لازم بات ہے کہ ان کے اسرار و رموز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے۔ اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر اس قرآن کے اسرار و رموز کا بیان کرنا لازم ہے۔ یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اس قرآن کے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو چونکہ الف لام میم یا حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ بھی بہت سے اسرار و رموز اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیان کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بھی دیا گیا تھا۔ اور عقلی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کہ اول مخاطب جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم پر قرآن نازل ہوا۔ اب اگر کوئی کسی سے کلام کرے اور اس انداز میں کلام کرے، ایسے الفاظ سے کلام کرے کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، تو یہ ایک نقص کی بات ہے، یہ ایک عیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا اگر حروف مقطعات کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا، لیکن ان کے مطالب اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتے، تو گویا کہ ایسے کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کیا گیا کہ جس کا مفہوم آپ خود نہیں جانتے، تو یہ ایک نقص اور عیب کی بات ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بیدار ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالک کلام عرب میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم سے بہت دور ہے۔ اب یہ کتاب سامنے موجود ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ ذی شان کتاب ہے، تو جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے اشارے کے لیے لفظ ھذا استعمال کرتے ہیں۔ ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بظاہر چیز ہمارے قریب ہے، لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہو رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے بظاہر یہ بات غلط نظر آتی ہے۔ یہاں پر ھذا کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ دور والی چیزوں کے لیے ذالکہ اور قریب والی چیزوں کے لیے ھذا اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی قریب شے کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہو، یعنی متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بہت ذی شان ہے، بہت عظمت والی ہے، تو عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قریب والے شے کے لیے اس میں اشارہ دور والا استعمال کرتے ہیں، بعید والا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں ہی اس کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پہ ذالکہ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بالکل درست ہے، کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے شک کیا، اب بھی بہت سے لوگ قرآن عظیم کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فرمانا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے، تو یہ بظاہر دو چیزیں یعنی کلام اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ حقیقی کلام ہے، اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقصود الہی یہ ہے کہ قرآن عظیم وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس کو حقیقتاً نظر حاصل ہو، تفکر کی قوت اور صلاحیت حاصل ہو، جس کا دل بغض و عناد سے پاک و صاف ہے، اور جس کو عقل سلیم عطا کی گئی، اس کے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جس کی عقل میں فطور ہوگا، جس کا دل بغض و عناد سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو نظر اور فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اور اس کی فطرت سلیمہ نہیں ہے بلکہ بگڑی ہوئی ہے، اسے اس میں ضرور شک نظر آئے گا۔
تو اب اپنے مقام پہ کلام بالکل درست ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن عظیم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی ہدایت کا وہی معنی ہوگا اراءۃ الطریق، یعنی یہ قرآن عظیم متقین کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو متقین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، متقین متقی کی جمع ہے، اور متقی تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، تو متقی اسے کہیں گے جو بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے کسی شخص کا ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے، اور جو اس کا حامل ہوگا اس کو متقی کہیں گے، جس میں یہ وصف پایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس اعتراض سے پہلے یہ تھوڑی بات ایک سماعت فرما لیں کہ متقین کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے 7 کم از کم اس کے درجے لکھے ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، یہ بھی ایک طرح کا متقی شخص کہلائے گا کہ کم از کم کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا درجہ ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بچانا۔ چوتھا ہے سنت غیر مؤکدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اس کے بعد ہے سنت غیر مؤکدہ کے ترک کرنے سے خود کو بچانا، اور اس کے بعد ہے خود کو ایسے کاموں سے بچانا جو فی نفسی گناہ نہ ہوں، لیکن اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اور آخری درجہ ہوتا ہے کہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے، ہر چیز سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو یہ درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا، پھر گناہ صغیرہ سے بچنا، اس کے بعد سنت مؤکدہ کے ترک سے بچنا، پھر غیر مؤکدہ کے ترک سے بچنا، پھر ایسے مباح امور سے بچنا جو ہمیں کسی ناجائز کام کی طرف لے جا سکتے ہوں، اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے بچنا۔ اب یہ جو یہاں ارشاد فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہر قسم کے متقی کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہاں وہ سوال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن متقین کے لیے ہی ہدایت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر متقی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس میں متقی غیر متقی سب شامل ہو گئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ھدی للمتقین کہنے سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے، مطلوب یہ نہیں ہے کہ قرآن عظیم غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ قرآن سے ہدایت کی حقیقتاً توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے، اور عموماً جو صفت تقوی سے متصف نہیں ہے وہ حقیقی ہدایت اس قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقی تو وہ شخص ہوگا یقیناً کہ جس کو پہلے ہدایت حاصل ہے، تبھی تو اس کو صفت تقوی حاصل ہوئی۔ تو جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے پھر یہ ہدایت کیسے بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو متقی ہے جب وہ قرآن سے استفادہ کرے گا تو اسے صفت تقوی پر استقامت حاصل ہو جائے گی، اور یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر اس کو نچلے درجے کا تقوی حاصل ہے تو قرآن عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرما دے گا، یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا قرآن عظیم متقی اور غیر متقی سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور تقریباً 5 صفات کا ذکر ہے کہ یہ جو متقی شخص ہوگا اس کے اندر کون کون سی صفات موجود ہوں گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو چیز ہم نے انہیں عطا کی اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آسمانی کتابیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر متقین کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان بالغیب۔ دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا تذکرہ۔ تیسرا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو چیز حاصل ہوئی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پانچواں وہ فلاح و کامرانی حاصل کریں گے، اس سے وہ متصف ہیں۔ تو 5 اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، یہ ضروری ذرا بات ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایمان امن سے نکلا ہے، اور امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، ہمارے قلب کا کسی شے سے مطمئن ہونا، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے محققین کے نزدیک ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اپنے دل سے اسے درست تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے، جس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو تصدیق بالقلب، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ سب حق ہے، درست ہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایمان کے 2 رکن ہیں، ایک تصدیق بالقلب یعنی یہ جو معنی ذکر کیا گیا، اور دوسرا اقرار باللسان یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن امام اعظم بھی اقرار باللسان کو ایمان کا رکن لازم قرار نہیں دیتے۔ رکن لازم قرار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن کبھی کبھی ایمان سے ہٹ بھی جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ حالت اکراہ میں کوئی ہمیں کہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکالو، اگر تصدیق بالقلب موجود ہے، دل ایمان سے منور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کو حق اور درست سمجھتے ہوئے دل سے ہم مان رہے ہیں، زبان سے کلمہ کفر نکال دیں گے تو ایمان پر فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محققین کے نزدیک دل سے اس بات کو سچ اور درست اور حق تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ درست ہے، صحیح ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ غیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، اور پوشیدہ شے کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے غیب ہر اس شے کو کہیں گے، ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جسے حواس خمسہ سے معلوم کرنا ممکن نہ ہو، نہ عقل سے اس کو جانا جا سکتا ہو، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے خبر دینے سے ہی ہمیں اس کا علم حاصل ہو۔ اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ آگے کثرت سے غیب کا ذکر آتا رہے گا، تو اس کی ذرا تفسیر، اس کی وضاحت ذرا سماعت فرمائیں کہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی دوسری شے کو جان سکتے ہیں، اور یہ 5 قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ 5 کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں، اور حواس حس کی جمع ہے، اس لیے کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی 5 ایسی چیزیں جن سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ وہ 5 قسم کی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت، دوسری سننے کی صلاحیت، تیسری سونگھنے کی صلاحیت، چوتھی چکھنے کی صلاحیت، اور 5ویں چھونے کی صلاحیت۔ ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اگر آنکھیں بند ہیں تو بہت سی باتیں صرف سن کر ہم جان لیتے ہیں، جیسے مثلا کوئی دوست بولے تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سماعت کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ سونگھنے کے ذریعے بہت سی چیزوں کی ہم خوشبو سونگھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے ہے، تو یہ سونگھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ چکھنے کے ذریعے
اگر آنکھیں بند کر لیں اور زبان پہ نمک رکھیں تو ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ نمک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور چھونے کے ذریعے کہ آنکھیں بند ہیں مثلاً اور کوئی سیب ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم سیب کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھو کر بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ ان 5 چیزوں، 5 صلاحیتوں کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور عقل کے ذریعے کہ ہم کسی شے کو نہ جان سکیں وہ غیب ہے۔ تو اب اگر کوئی پوشیدہ شے ایسی ہے کہ ان حواس خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتے، عقل کے ذریعے جاننے کا مطلب کہ یا تو ہم براہ راست سوچ بچار کر کے، تفکر کر کے، یا کوئی اپنی عقل کے ذریعے آلہ ایجاد کر کے اگر ہم کسی شے کو معلوم کر سکیں تو وہ غیب نہیں، اور آلے کی ایجاد کے باوجود ہم کسی شے کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ پوشیدہ شے ہو تو اس کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ غیب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کے خبر دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرماتا ہے اور وہ پھر ہمیں بتائیں تو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جنت کو لیجئے، جنت ایک غیبی شے ہے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ سونگھ کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، یا ہم کوئی آلے کے ذریعے جنت کی موجودگی کا ادراک کر سکیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، لہٰذا جنت غیب شے ہوگی۔ تو غیب اسے کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکتا ہو، صرف نبیوں کے بتانے سے معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالفرض اگر ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن معلوم کر لیتا ہے، حالانکہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ شے ہے، لیکن یہ غیب نہیں، کیونکہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک آلہ ایجاد کیا اور آلے کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا چیز موجود ہے، ایک حاملہ خاتون کے بطن میں، رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ چیز معلوم کر لینا یہ بھی غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ایک آلے کے ذریعے معلوم کیا گیا اور آلہ عقل کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ سب سے زیادہ غیب ہے، پوشیدہ شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلائل سے ہم جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی آواز نہیں سنی، اس کو سونگھ کر معلوم کرنا ممکن نہیں، چکھ کر یا چھو کر معلوم نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے کوئی آلہ ایجاد کر کے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا، اور ان کے بتانے کی روشنی میں پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی کائنات کے اندر بہت سے دلائل قائم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی ایک واضح دلیل ہیں۔ کا پچھلے پروگرام میں آغاز ہوا تھا، اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے شروع میں ہی متقین کا تذکرہ فرمایا، ان کی 5 علامات ذکر فرمائی، جن میں سے پہلی علامت کے بارے میں تفصیلی کلام پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی کرنا چاہیے، یعنی زبان سے بھی انسان اس کا اقرار کرے۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایمان کے 2 اجزاء تسلیم کرتے ہیں، ایک تصدیق بالقلب، دوسرا اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، لیکن اقرار باللسان کو آپ ایمان کا جزو لازم قرار نہیں دیتے ہیں۔ جزو لازم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر شے کا وجود ہی نہ ہو سکے۔ لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار باللسان کو ایمان کا جزو لازم قرار نہیں دیا ہے، اور اس لیے قرار نہیں دیا ہے کہ جب انسان حالت اکراہ میں ہو، یعنی کوئی انسان کو مجبور کر دے کہ تم کفر کہو،
کفر اختیار کرو، اور مجبور کرنے کا مطلب کہ اس کو جان سے مارنے کی صحیح دھمکی دی ہو، یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی دی ہو، تو اس وقت شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کفریہ کلمات نکال سکتے ہیں، یا اپنے دین کا یا کسی شے کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصود یہاں پر جان بچانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اقرار باللسان ساکت ہو جاتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو غرض ہے کہ یہ ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ غیب کا معنی بھی آپ کو بالتفصیل بتایا تھا۔ غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں، ان پوشیدہ ذوات کو کہتے ہیں، ان پوشیدہ اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ادراک، جن کا علم حواس خمسہ یا عقل سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور اس کی عطا سے، اس کے رسول یا انبیاء علیہ السلام کے بتانے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ متقین نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب فقط ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ مقام مدح میں جب اسے متقین کی ایک بہترین صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے آداب کو ملحوظ رکھ کر ادا کیا جائے۔ ظاہری آداب سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو مطلب حیت ہے، لباس وغیرہ ہے، مقام ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، جس کو ہم نماز کی شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کا مکمل طور پہ لحاظ کریں، فرائض کا، نماز کے واجبات کا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ اور باطنی آداب سے مراد یہ ہے کہ قلب دوران نماز مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے قلب پر غالب ہو، اور ہم یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کریں، جس کو ہم خشوع و خضوع سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ اور قلب میں اللہ کا خوف رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ تو جب یہ ظاہری اور باطنی آداب یکجا ہو جائیں گے تو وہ نماز پھر ایک متقی کی نماز کہلائے گی، اور اسی سے مراد ہے یہاں پر جو اقامت صلاۃ کا حکم دیا یا اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا، اور متقین کی مدح کے طور پہ، صفت کے طور پہ اس کو ذکر کیا، اس سے یہ والی نماز مراد ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے، ظاہری آداب کا لحاظ نہیں رکھتا، یا ظاہری آداب کا کچھ لحاظ رکھا لیکن باطنی ادب یعنی خشوع و خضوع ملحوظ نہ رکھا، تو پھر وہ متقین کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رزقنا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ رزق سے نکلا ہے۔ رزق کا اطلاق یا رزق کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، چاہے وہ مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے علم پر۔ تیسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ چیزیں جنہیں ہم صرف کھانے پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حلال کی ہوں چاہے حرام کی ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے حلال رزق، حرام رزق۔ تو یہ رزق کا اطلاق ان تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، تو یہاں پر عطا و بخشش کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، وہی جو پہلے ہم نے معنی عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو، تو یہ پہلے معنی میں یہاں مستعمل ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس عطا کردہ چیزوں کو ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یاد رکھیے کہ چونکہ یہ مقام مدح ہے، متقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر خرچ کرنا، جس کو عربی میں انفاق کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تین شرائط کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے، کم از کم تین تو جس میں چیزیں پائی جانی چاہیے، تین صفات ضروری ہیں، اس کو آپ شرائط کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خرچ کرنا رزق حلال میں سے ہو، دوسرا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اپنی تعریف کی خواہش، دنیاوی فوائد کی خواہش، جس کو ہم ریاکاری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا
کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو ہم نے دیا اسے ہم کسی قسم کی اذیت نہ دیں اور اس مال کے دینے پر یا اس خرچ کرنے پر اس پر احسان نہ جتائیں، کیونکہ آگے قرآن عظیم میں خود سورہ بقرہ میں آئے گا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو اذیت پہنچا کر اور احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو رزق حلال کے ذریعے میں سے خرچ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے کے بعد اس شخص پہ نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی زبان سے پھر اس مالی معاملے میں یا مالی مدد کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی صفت ذکر کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، تو اس سے مراد قرآن عظیم ہے، اور بعضوں نے اس سے مراد احادیث کریمہ بھی لی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں خصوصاً شرعی احکام سے متعلق وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ہی ارشاد فرماتے ہیں، اسی کی روشنی میں، اسی کی ہدایت میں آپ کا کلام ہوتا ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن خصوصی طور پہ یہ جو حکم ہے ایمان رکھنے کا یہ قرآن عظیم کے ساتھ ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر یہ متقین ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی بھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا اور حق تسلیم کرنا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن عظیم کے بارے میں کم از کم اجمالی طور پہ اتنا ایمان تو ضرور رکھے کہ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب سچ ہیں، حق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور اس کا تفصیلی علم حاصل کرنا، اس پر تفصیلی ایمان لے کر آنا، مثلا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس میں مقصود الہی کیا ہے، اور اس میں کون کون سے مسائل وغیرہ نکلتے ہیں، پھر ان مسائل پر ایمان لانا، یہ تفصیلی جو ایمان لانے کا سلسلہ ہے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اجمالی طور پہ پورے قرآن پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کی تمام باتیں حق ہیں، سچ ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں، اور تفصیلی طور پہ ایمان لے کر آنا کہ اس کی آیات کا مطالعہ کرنا، مقصود الہی متعین کرنا، اس میں حکمت الہیہ کا مطالعہ کرنا، ان سے احکامات کا اخذ کرنا، پھر ان احکامات پر ایمان لے کر آنا، ان کا یقین رکھنا کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، درست ہیں، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر عاقل بالغ پر اس کا ایمان رکھنا لازم قرار دے دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ اس پر ایمان رکھنا فرض عین ہو گیا، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ایک شخص بھی اس عبادت کو یا اس ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب کے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا پورے قرآن پر تفصیلی طور پر ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شہر میں سے ایک شخص بھی قرآن عظیم کا اس طرح علم حاصل کر لے تو سب بری ذمہ ہوں گے، اور اگر کوئی بھی اس طرح علم حاصل نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قرآن عظیم کا تفصیلی طور پہ مطالعہ کر کے اس کی تفصیل پر، جمیع تفاصیل پر ایمان نہ لایا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ قرآن پاک کی برکات سے مستفیض ہونا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کتاب سے استفاضہ یا اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا موقوف ہو جائے گا، اس لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے جو ارشاد فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور یہ ان چیزوں پر بھی یا ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، ان سے مراد دیگر کتب سماویہ ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر وہ صحائف جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ دیگر کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں یا دیگر صحائف پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی تھیں وہ اس پر ایمان لانا لازم ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، ان کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں، لیکن موجودہ شکل میں جو کتابیں موجود ہیں ان پر یہ ایمان رکھنا لازم نہیں ہے۔
اس لیے کہ ان میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور اب ان موجودہ کتابوں کے بارے میں ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی ہر تفصیل کے اوپر، ہر جز کے اوپر یہ مطلب ایمان رکھنا کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اب لازم نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، اور خود قرآن اس کی نشاندہی کرے گا، لہٰذا یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور یہ متقین ان کتب سماویہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اتنا ایمان رکھنا، اتنا یقین رکھنا لازم ہے کہ جو کتابیں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں وہ سب اللہ کا کلام تھا، حق تھا اور سچ تھا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ذکر کی، پہلے ایمان بالغیب ہے، دوسری اقامت صلاۃ، پھر انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر یہ آخرت پر ایمان۔ آخرت سے مراد میدان محشر سے لے کر جب حشر قائم ہوگا، تمام لوگ اپنے قبور سے اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اپنی زندگی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، پورا حساب و کتاب دیا جائے گا، بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ یہ تمام امور اور اس کے آگے جتنی تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں یا قرآن عظیم میں بیان ہو گئیں، حتیٰ کہ دخول جنت یا خدا نخواستہ دخول جہنم تک، یہ تمام معاملات پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور یہ متقین کی صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور اس پر فرمایا کہ ہم یوقنون، وہ اس کا یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں ایک ایسی قلبی کیفیت کو کہ جس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو، مطلب ہم کسی چیز کا یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے باطن سے اس کی مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے، انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا فلاں مقام پہ کوئی ایسا کر رہا ہے، ہم یوں بولتے ہیں، تو پھر دل میں بعض اوقات ہو سکتا ہے نہ بھی کر رہا ہو، یا کسی نے ہمیں خبر دی، اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب جانب انکار بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جانب اقرار باقی رہ جاتی ہے تو اس کا نام یقین ہوتا ہے۔ تو آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں وسوسہ، شک و شبہ، تذبذب یہ بالکل ختم ہو جائے، مکمل طور پہ انسان کو یقین ہو جائے، اس کا ثبوت حاصل ہو جائے، اقرار مکمل طور پہ انسان کرے کہ آخرت موجود ہے اور ایسا سب کچھ ہوگا۔ یہ متقین کی صفات کے طور پہ، صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب یہ متقین صفات اختیار کر لیتے ہیں تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس پر ایک انعام مرتب فرمایا، جس کا ذکر آگے ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف کی جائے گی، تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، یعنی مطلوب، مقصود یا منزل تک پہنچا دینا۔ تو گویا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ان صفات کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی کا لقب عطا فرماتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور منزل مقصود تک پہنچا دے گا، اور جب وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اس کو فلاح حاصل ہو جائے گی۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کا لغوی معنی ہوتا ہے کامیابی، اور اس سے یہاں پر مراد ہے، فلاح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، میدان محشر میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، اور پھر دخول جنت۔ تو گویا کہ جو کوئی ان تمام امور جو ہم نے ذکر کیے، جن کا تعلق ایمان لانے سے ہے وہ ایمان لائے، جن کا تعلق عمل سے ہے ان پر عمل بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم،
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عموماً آپ قرآن عظیم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چیز کا ذکر فرماتا ہے تو بسا اوقات فوراً اس کی ضد کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مثلاً ایمان کا ذکر ہوگا تو کفر کا ذکر کیا جائے گا، مومنین کا ہے تو پھر کافرین کا، دوزخ کا ہوگا تو جنت کا، انعام کا ہے تو عذاب کا۔ اس طریقے سے اسلوب قرآن کا اکثر ایسا ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک شے کا ذکر فرماتا ہے تو بسا اوقات اس کی مکمل وضاحت کے لیے یا اور اس میں بہت سی حکمتیں جو انشاءاللہ وقت پر عرض کی جائیں گی، دوسری چیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے مومنین کا تذکرہ فرمایا، متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا۔ تو پہلے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ خطاب ہے کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو تبلیغ فرمائی تو ان کے بڑے بڑے سردار خصوصاً ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تسلیم کرنے سے، آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کوشش فرمائی اس کوشش کو رد کر دیا کرتے تھے اور درمیان میں رکاوٹیں ڈالنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر رنجیدگی طاری ہوئی اور یہ تمام ان کا معاملہ بارے یعنی دل کے اوپر بہت زیادہ گرا گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ نے فریضہ تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ آپ انہیں سمجھاتے، انہیں ہدایت دینے کی کوشش فرماتے۔ اب اگر یہ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ کا قصور نہیں بلکہ خود ان کا قصور ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ان کی طرف سے متوجہ ہونے سے ہٹا دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے قلوب پر، قلوب سے مراد یہاں عقول ہیں، کہ ان کی عقلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو چونکہ اللہ نے خبر دے دی کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اب یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پر ہمارا کلام ابھی جاری ہے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے۔ کاف کفروا کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اور شرعی لحاظ سے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ امور یا وہ مسائل ہیں کہ جنہیں اکثر علماء اسلام، تمام علماء اسلام جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام ان مسائل کو جانتی ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، جو چیزیں صراحتاً قرآن عظیم میں ثابت ہیں، جن کا حکم ثابت ہے، یہ اکثر ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ذکر فرمایا، یہاں پر اسی میں سے چند چیزیں مراد ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آخرت کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا یہ کافر ہوئے۔ ضمناً یہاں پر کفر کے کافروں کے بارے میں کچھ اقسام کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، تاکہ آگے جب بھی کفار کا تذکرہ آئے گا تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا یا کفار کے بارے میں دیگر باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کافروں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیے۔ کافروں کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر اصلی کہلاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر اصلی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو، اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، یہ مرتد ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے، ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔
تو جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے اس کو معلن کہتے ہیں، اور جو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی دو قسمیں بنی، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق۔ اسی طرح مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں کہ بعض ایسا مرتد ہوگا، ایسا ارتداد کرنے والا ہوگا جو پہلے کلمہ گو تھا، پھر اس نے کلمے کا انکار کیا اور اعلانیہ طور پہ انکار کرتے ہیں تو اس کو معلن کہیں گے، اور جو اعلانیہ طور پہ انکار نہیں کرتا بلکہ اپنے انکار کو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جائے گا۔ تو اس طرح اس کی بھی دو قسمیں ہوئیں، مرتد معلن، مرتد منافق۔ تو چار قسمیں پہلے بن گئیں، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق، مرتد معلن، مرتد منافق۔ چاروں کی تعریف ہمارے سامنے ہے کہ کافر اصلی معلن وہ ہوگا کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو اور اعلانیہ طور پہ اس انکار کو ظاہر کرتا ہو۔ دوسرا کافر اصلی منافق، وہ کافر کہ جو شروع سے کلمہ اسلام کا منکر ہو لیکن اپنے انکار کو چھپاتا ہو۔ پھر مرتد معلن، وہ شخص کہ جس نے کلمہ پڑھا یا پہلے وہ مسلمان تھا پھر وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اعلانیہ طور پہ خارج ہوا، مرتد معلن کہلائے گا۔ اور مرتد منافق اسے کہیں گے جو پہلے کلمہ گو تھا پھر بعد میں اس نے کلمہ کا انکار کیا لیکن اپنے اس انکار کو وہ چھپاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کافر اصلی معلن، اس کی پھر چار قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دہریہ، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی، اور چوتھا اہل کتاب۔ دہریہ تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو قدیم جانے، یا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے کوئی اور سبب نہیں بنا بلکہ اللہ کے وجود سے تمام کائنات بنی، اسی طرح کسی اور کو تسلیم کرے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اگرچہ اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اس کو تسلیم کرنے سے باز آئے، لیکن کسی آسمانی کتاب کا اقرار بھی کرتے ہوں تو وہ پھر اہل کتاب میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار کی کچھ اقسام ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر جو کفار مراد ہیں وہ مشرکین مکہ مراد ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، اللہ کا عذاب سنائیں نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ہے اللہ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہلے ہی جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ازل سے ہی فرمایا کہ یہ کفار آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب سوال بیداری ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ جس کو ہم ایک عام الفاظ میں دیکھیں یا بیان کیا جائے تو یوں کہ اس وقت کے ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو گویا سے اتنا ہی وقت کسی اور پر لگایا جاتا تو زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا، زیادہ فائدہ اسلام کو حاصل ہوتا۔ اس کا جواب مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کے واسطے سے پہلے ہی جان جاتے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اور پھر تبلیغ نہ فرماتے تو ان کے لیے عذر کی گنجائش بن جاتی۔ یہ دنیا میں بھی یہ کہتے کہ جی ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی، اگر یہ نبی ہمیں کچھ کہتے تو ہو سکتا ہے ہم ان پر ایمان لے آتے، تو اس طریقے سے یہ مظلوم اور معصوم بننے کی کوشش کرتے، اور میدان محشر میں بھی ان کے پاس ایک عذر باقاعدہ موجود ہوتا کہ جب ہمیں ہدایت دی ہی نہیں گئی تو پھر ہماری گرفت کیوں ہوئی۔ لہٰذا ان کی اس عذر خواہی کو بالکل ختم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا عام حکم فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے، دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ ان کی غلطی تھی۔ پھر دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ قلوب سے مراد عقل ہے کہ بعض اوقات دل کہہ کر عقل مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کی عقول پر مہر لگا دی،
کہ ان کی عقلوں نے حق کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں تھی۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ مہر کا مطلب ایک اس طرح کسی شے کو بند کر دینا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں مہر لگانا۔ تو اللہ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ حق بات سننے سے ہی عاجز آ گئے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ آ گیا، تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر دوسرا، ان کا ایمان نہ لانے پر انہیں قابل گرفت کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے۔ تو جب اللہ کسی کی عقل پر مہر لگا دے تو وہ عقل کس طریقے سے حق کو قبول کرے گی؟ تو اب وسوسہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل ہوا، تو پھر یہ ابو جہل وغیرہ قصوروار کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً ہی ان کے قلوب پر مہر نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت دینے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ فرمانے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا تو یہ وسوسے کی گنجائش تھی کہ جی پہلے ہی جب ان کی عقل کو سلب کر لیا گیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی گئی، ان کے کانوں کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا گیا، تو ان کا کیا قصور؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مکمل طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے راستے واضح فرمائے۔ قرآن عظیم اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یہ تمام ہدایت کے اسباب انہیں مہیا فرمائے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس ہدایت سے روگردانی کی، رخ موڑا، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو ان کی یہ شامت اعمال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غضب کے اظہار کا سبب بنی۔ تو قصوروار حقیقتاً یہ خود تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول فرماتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ کیا جاتا۔ اور اللہ نے پھر وعید بیان فرما دی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں یہ شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔